اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ پہلے ویڈیو کا آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اس میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے اس ویڈیو چینل بنانے کا مقصد کیا ہے اور میں آپ کے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہاں وہی مٹیریل دینا ہے کہ جس کی بھرمار ہے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ، تو پھر تو آپ کا وقت ہی میں ضائع کروں گا۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کا وقت میرے لیے بڑا قیمتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یوٹیوب چینل بنانے کے دو مقاصد تھے میرے پہلے۔ ایک تو یہ تھا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے، ایکسپیرینس دیا ہے، نالج دیا ہے، وہ آپ تک شیئر کروں، شاید اس سے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے۔ اور دوسرا ساتھ یہ بھی تھا کہ جیسے سب کا ہی ہوتا ہے کہ بھئی اس سے پیسے بھی کمائے جاتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن جب علماء سے میں نے کنسلٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ یوٹیوب کی کمائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ اس میں بعض اوقات غیر اخلاقی اشتہار بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور ان پہ یوٹیوب کا چینل جو چلا رہا ہوتا ہے آدمی، اس کی کوئی کنٹرول نہیں اس کا ہوتا، لہٰذا وہ ٹھیک نہیں ہے کمائی۔ تو لہٰذا وہ تو الحمدللہ میں نے ترک کر دیا ارادہ کہ اب میں میرے بے شک کتنے زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں تو میں اس کی کمائی انشاءاللہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ بہت اچھی مجھے روزی دے رہا ہے۔ اور پھر آپ پوچھیں گے جی کہ پھر آپ کیوں سبسکرائب آپ کو کیوں کیا جائے جب آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا؟ تو سبسکرائب اس لیے کیا جائے تاکہ جو میرا پیغام ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے، جو میں آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہوں، اس میں ابھی اس کی تھوڑی میں تفصیل بتاتا ہوں، اس لیے آخر تک سنیے گا، یہ بڑی اہم ہے۔ آج اس میں نے پلان ہی بتانا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا میں فائدہ کر سکتا ہوں، اور آپ کیوں سبسکرائب کریں۔ وہ اس لیے کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچے، اور زیادہ سبسکرائب کرنا اس لیے بھی چاہیے کہ یہ لوگوں کی نفسیات ہے کہ ایک دکان چل رہی ہے، جس دکان پہ پہلے گاہک کھڑے ہوں تو اسی سے لوگ سودا لینا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی خالی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنا ہی ایماندار ہے، کتنا ہی اس کے پاس صحیح چیزیں ہیں، ریٹ بھی اس کا بے شک کم ہو، لیکن وہاں پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک دفعہ یہ انشاءاللہ اتنے سبسکرائب ہو جائیں کہ جو عام لوگ ہیں، جو مجھے نہیں بھی جانتے یا کم جانتے ہیں یا بالکل ہی نہیں جانتے، تو وہ بھی کم سے کم سنیں صحیح، کیونکہ جب وہ سنیں گے تو پھر ہی انہیں پتہ چلے گا نا کہ وہ مجھ سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں کہ جی میں آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی ہے، میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے، اور میں نے بینکنگ بھی کی ہے، اس میں میں نے ملٹیپل سبجیکٹ پڑھے ہیں۔ اکنامکس میں تو ماسٹر میں نے کیا ہے، وہ میرا سبجیکٹ ہے، اور بینکنگ میں آ کے میں نے کمرشل لا، مینجمنٹ، اکاؤنٹنگ، اس میں ہر طرح کے سبجیکٹ پڑھے ہیں، سائنس بھی میں نے پڑھی ہے پہلے۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، کوئی اتنے زیادہ سبجیکٹ انہیں پڑھنے کا موقع ملے۔ اور پھر بینکنگ میں ایکسپورٹ امپورٹ بھی میرا ایکسپیرینس ہے، اس میں بھی میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ پیسہ کمانا تو مشکل ہے، لیکن پیسے کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کیوں کہ آج کل لوگ مختلف طریقوں سے کوشش ہوتی ہے، نوسر باز بھی مارکیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نظریں ہوتی ہیں آپ کی جیب پر، جو اچھا کاروبار کر رہا ہے کہ اس کی جیب سے ہم کیسے پیسے نکالیں۔ تو یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کیا کیا طریقے ہیں کہ جس طرح ان نوسر بازوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ ہاں، میں نے پہلے اسٹوڈنٹ کونسلنگ کی بات کی تھی، اس میں بھی میں یہ پہلے بتا دوں کہ اگو کی مالٹون سیالکوٹ میں میری رہائش ہے، تو اس میں جو مشورہ کرنا چاہے، میٹرک کے بعد عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے کہ سبجیکٹ آدمی نے آگے ڈیفرنٹ چوائسیز ہوتی ہیں، جیسے پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، اور بھی سبجیکٹ ہیں بزنس کے۔ تو یہ میٹرک کے بعد ضرورت پڑتی ہے کنسلٹنسی کی یا کاؤنسلنگ کی، تو اس میں لوگ فزیکلی آ کے جو قریب کے ہیں
سیالکوٹ کے ہیں تو وہ تو فزیکل آ کے بھی مجھ سے رابطہ کر کے مشورہ طلب کر سکتے ہیں. ایک تو یہ میں کر سکتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ میرا پچھلا کوئی 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ مختلف محکموں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو میں لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے کمپلینٹ کی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ چاہے واپڈا ہو، چاہے سوئی گیس ہو، یا اور بھی بہت سے محکمے ہیں، تو لوگ جاتے ہیں بیچارے دفتروں میں، ادھر ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور افسران ان کو اپنی کہانیاں مختلف سٹوریز بیان کر کے تو بھیج دیتے ہیں، تو وہ بیچارے مایوس ہو کے تو پھر واپس آ جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. تو اس میں عرض یہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اکثر ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اس میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جیسا کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو کرپٹ ایک افسر ہوتا ہے، سارے تو کرپٹ نہیں ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہے دفتروں میں ماحول کہ یا جان بوجھ کے وہ کام نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی کرپشن کا بیچ میں عنصر ہوتا ہے. تو جو کرپٹ افسر ہوتا ہے نا، آپ اس کے سامنے بات کریں گے صحیح طریقے سے، یا اس سے بڑے افسر سے ملیں گے، کیونکہ کرپٹ آدمی کے جو ٹانگیں ہیں نا بہت جلدی کانپنے لگتی ہیں. آپ ذرا اپنے پاؤں پہ تھوڑا سا مضبوط ہو کے بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ویسے ہی ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی جو ہیلپ کر سکتا ہوں وہ بھی میں انشاءاللہ، میرا پورا ارادہ ہے کہ جو مجھ سے رابطہ کرے گا، دور سے کرے گا نزدیک سے کرے گا، ان کو دور سے ویسے آدمی مشورہ دے سکتا ہے. آج کل تو یہ کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا نے فاصلوں کو بہت کم کر دیا ہے. جو قریب کے لوگ ہیں گھر کے، ان سے فاصلوں کو دور کر دیا ہے، اور دور کے جو لوگ ہیں ان کے فاصلوں کو کم کر دیا ہے. تو بہرحال دور کے لوگ بھی رابطہ کر کے جو میرا ایکسپیرینس ہے، میرا جو مشورہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ موٹیویشنل ویڈیو بھی ہوں گی انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ اس میں یہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو عام لوگوں کے ہمارے بچے ہیں، غریب اور متوسط طبقے کے، جو مہنگے اسکول افورڈ نہیں کر سکتے، وہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ ان کے بچے مہنگے اسکول والے بچوں سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اگلی ویڈیو یہ بھی ضرور سنیے گا، اور اس کے لیے یہ آپ اگر سبسکرائب کر لیں گے تو پھر تو آپ کو ساتھ ساتھ ہی نوٹیفائی ہوتا جائے گا. اور دوسرا یہ بھی میرا پلان ہے کہ مختلف بکس ہیں، بڑی اہم ہیں، تو عام کئی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اپنے کاروبار میں یا جابز میں کہ وہ ان بکس کی اسٹڈی کر سکیں. تو میں ان کی سمری بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس میں ایک میں مثال دیتا ہوں، بڑی اہم کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. یہ ایک امریکن نے ہی لکھی ہے، اس نے سٹوری بیان کی ہے، اور امریکن کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمزوری ہے یا کیا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ کام کر لیتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، دوسروں کا نقصان کر لیتے ہیں اور اپنا بھی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس کو بیان ضرور کرتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس کی میں سمری علیحدہ ویڈیو میں بیان کروں گا. تو اس میں یہ میں صرف تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح امریکہ نے پوری دنیا پہ جال بچھا کے تو ان کے وسائل پہ قبضہ کیا، جس میں سر فہرست سعودی عرب ہے. تو انشاءاللہ مختلف بکس کی اس طرح کی سمری بھی میں بیان کروں گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ اس میں اگر کچھ ویڈیو مس کر دیں گے تو اس میں سیکوینس نہیں رہے گی. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ساری پچھلی ویڈیو بھی میری دیکھیں، اور آئندہ آنے والی بھی، اور اس کو بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.